اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص زینت مسند صدارت حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب سرور نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ جنید سرور نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر سامعین ذی وقار، میرے لیے سعادت اور خوشبختی ہے کہ آج اس آستان کرم پر، اس مرکز پر حضرت صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی تقریب میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور سعادت در سعادت ہے کہ چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت بھی کر رہا ہوں۔ مجھے جو موضوع حکم فرمایا گیا، صحبت اولیاء کی ضرورت و اہمیت عصر حاضر کے تناظر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن مجید میں بیان ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانیت میں کیوں تشریف لائے، تو 4 مقاصد قرآن نے بیان کیے: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو منصب نبوت کی ذمہ داریوں میں سے تزکیہ نفس بھی ہے، اور تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو شر کی، بدی کی علائشوں سے پاک کرنا، اپنے دل کو نجائز خواہشات کی کثافتوں سے پاک کرنا، اپنے دل کو گناہ کی آلودگی سے پاک کرنا، اور دل کو اس قابل بنانا کہ وہاں روحانیت کا سامان پیدا ہو سکے، اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح زمین کے اندر انسان سبزی کاشت کرتا ہے، اس کے ارد گرد گھاس پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اس گھاس کو زمین سے اکھاڑ کر سبزی کے ارد گرد زمین کو صاف کرتا ہے، صرف اس لیے کہ جو زمین کے اندر قوت ہے وہ صرف سبزی کے اوپر صرف ہو، دیگر جڑی بوٹیاں یا گھاس زمین کی اس قوت کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح انسان اپنے دل کو گناہوں سے، بدی سے، شر سے پاک کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ روحانیت کا سامان دل میں سما سکے، اس کو تزکیہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس حوالہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ مراد کو وہ پہنچا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، دل کو علائشوں سے، گناہوں کی نحوست سے پاک نہیں کیا، وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا، اور وہ خاک کے اندر مل گیا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تزکیہ نفس فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانیت سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، تو چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو یہ تزکیہ نفس کا جو منصب تھا یہ صحابہ کرام کی طرف منتقل ہوا، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر صلحائے امت، اولیاء امت کے
پاس یہ منصب اور ذمہ داری پہنچی کہ وہ نفوس کا، دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اور یہ تسلسل کے ساتھ 14.5 صدیوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ امت کے جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے جو مرید کا اور پیر کا تعلق ہے، ہمارے ہاں اس کو بیعت کا لفظ بولا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے ولی کامل کی، پیر کی، شیخ کی بیعت کر لی، اور بیعت کا تصور خود قرآن نے دیا ہے، یہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے۔ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے جو حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی گئی، تو بیعت کرنا یہ سنت رسول بھی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور بیعت کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا ہاتھ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، کسی شیخ کے ہاتھ میں دیتا ہے، پیر کامل کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، تو گویا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نیکیوں کے اندر اور تقوی کے اندر اس کی پیروی کروں گا، اس کے پیچھے چلوں گا، اس کی اطاعت کروں گا۔ عربوں کے اندر یہ دستور تھا، جب کوئی ان کا معاہدہ طے پاتا تو وہ ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے کر اس معاہدے کو پکا کرتے تھے۔ تو اصل میں پیر اور مرید کا جو تعلق ہے، یہ معاہدہ ہے اس بات کا کہ میرے جو شیخ ہیں، میرے جو پیر کامل ہیں، وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان کی اطاعت کروں گا، میں ان کی پیروی کروں گا۔ اب یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو معاہدہ دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ ہم معاہدہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کی حیثیت ایک معاہدے کی ہے، تو وہ معاہدہ جس کے ساتھ کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، اور وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے جو شریعت مطہرہ نے علامات ولایت یا مقامات ولایت کے لیے بیان کیا کہ ایک ولی کامل کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کیا کمالات ہونے چاہیے۔ ولی کامل کے بارے میں تو صوفیاء نے لکھا کہ ولی کامل کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور اس آئینے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا اپنا دل تو چمکتا ہے، جو اس کی صحبت میں، جو اس کی سنگت میں، جو اس کی معیت میں، جو اس کی مجلس میں، جو اس کی رفاقت میں آ کر بیٹھتا ہے، ولی کامل اس کے دل کو بھی چمکا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشت کے سرخیل ہیں، آپ کے پاس ایک ہندو جوگی آیا، اور اس نے آ کر آپ کے دائیں بائیں چکر لگانے کے بعد اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں کشف کے ذریعے انسان کے جو باطن ہے میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے تھوڑی دیر پھرتا رہا، پھر بیٹھ کر کہنے لگا معین الدین، میں نے آپ کی ذات کو ٹٹول کر دیکھا ہے، آپ کے اندر نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ قدورت ہے، نہ بغض ہے، نہ جھوٹ ہے، اور نہ کسی کے لیے بری سوچ ہے، آپ کا نفس اندر سے بھی پاک ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کے دل پر مجھے ایک سیاہ نقطہ نظر آتا ہے۔ آپ اگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے، میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ سیاہ نقطہ آپ کے دل پر کیسا ہے۔ اب ہندو ہے اور ہندوؤں کا جوگی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے بیٹھو۔ سامنے بیٹھا، آپ نے فرمایا اب نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ سیاہ نقطہ بھی آپ کے دل پر نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ دور ہو سکتا ہے، اس کی ایک شرط ہے کہ تم کلمہ پڑھو، یہ سیاہ نقطہ میرے دل سے دور ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، سیاہ نقطہ آپ کے دل پر ہے، کلمہ میں پڑھوں اور میرے کلمہ پڑھنے سے یہ سیاہ نقطہ آپ کے دل سے دور ہوگا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تم کلمہ پڑھو، اسلام لاؤ، تمہارے سامنے یہ دل کا سیاہ نقطہ جو میرے دل پر ہے، سیاہ نقطہ، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا تو وہ سیاہ نقطہ اسی وقت ایک نور کی صورت میں آپ کے دل سے نکل گیا۔ اس نے کہا اب میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن مسئلہ آپ اب مجھے سمجھائیں کہ یہ وہ سیاہ نقطہ تھا، اس کا میرے کلمہ پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ولی کامل کا جو دل ہے وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ سیاہ نقطہ جو تو نے میرے دل میں دیکھا، اس کا تعلق تیری ذات کے ساتھ یہ ہے کہ جب تو میرے سامنے آ کر بیٹھا تو وہ تیرا کفر تھا، اس کفر کو تو میرے دل میں دیکھ رہا تھا، اور جب تو نے کلمہ پڑھا تو وہ سیاہ نقطہ جو تھا جو تیرے کفر کا تھا،
وہ میرے دل میں جو تجھے نظر آ رہا تھا اور میرا دل جو آئینے کی طرح ہے وہ سیاہ نقطہ اس دل سے نکل گیا۔ تو فرمایا کہ ولی کامل کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، تجلیات الہیہ کا عکس جب اس ولی کامل کے دل پر پڑتا ہے تو اس کا اپنا دل تو چمک جاتا ہے، اس کا اپنا دل اس نورانی کرنوں کے ساتھ چمک اٹھتا ہے، لیکن جو بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے اس کے دل کو بھی چمکا دیتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ تصوف کا معیار کیا ہے، ولایت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہر دعویٰ کرنے والا اس کی ولایت کو تسلیم کر لیا جائے؟ جس طرح آج عصر حاضر، چونکہ میرے موضوع کا حصہ ہے عصر حاضر، تو کیا ہر ایک آج اس نفسی کے عالم میں، مادیت پرستی کے دور میں، ہر ایک نے اپنے معیار کے مطابق تصوف کی تشریح کی ہے، ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق ولایت کا نام دے دیا، کاروبار کو بھی ولایت کہہ دیا، کاروبار کو بھی تصوف کہہ دیا؟ تو کیا کوئی معیار بھی شریعت نے مقرر کیا ہے کہ نہیں جو بھی ولایت کا دعویٰ کرے اس کا دامن تھام لیا جائے؟ نہیں، ولایت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ کیسا مومن ہو؟ ایسا مومن کہ اس کے ایمان اعلیٰ درجے کا ہو، ایسا ایمان ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اس پیغام میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی اگرچہ وہ اس کی عقل سے ماورا ہو، اس کی عقل میں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ میں یہاں عقل کے ترازو پر نہیں تولتا، یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ ولی کامل کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عقلوں کو قربان کر دے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں جب علامات تصوف اور علامات ولایت کی بات کی تو آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم نے صبح کس حال میں کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آج صبح میں نے اس حال میں کی کہ میں مومن تھا۔ فرمایا یہ تو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تم مومن تھے، اور ہر دعوے کی دلیل بھی ہوتی ہے، تو تم مومن تھے اس پر دلیل بھی پیش کرو کہ کیا دلیل ہے کہ تم مومن تھے؟ انہوں نے عرض کیا حضور جب آج صبح میں بیدار ہوا تو میری کیفیت یہ تھی کہ دنیا کے اندر یہ جو سونا چاندی، دراہم دنانیر اور مال و دولت، دنیاوی آسائشیں، ان کی حیثیت میرے سامنے اس طرح تھی جس طرح دنیا کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے یا راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور دنیا کی محبت میرے دل سے نکل چکی تھی۔ اور حضور جب میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے عرش الہی بھی نظر آیا، میں نے جنت کے اندر لوگوں کو جنت کی سیر کرتے ہوئے بھی دیکھا، جہنمیوں کو جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا دیکھا۔ تو اس بنیاد پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں مومن ہوں، اور میں نے مومن ہونے کے حال میں صبح کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مقام ولایت ہے۔ جب بندے کی نگاہ اس حال تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا ایمان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تب وہ ولی کامل کہلاتا ہے۔ فرمایا اس مقام کی حفاظت کرنا، اسی کو مقام معرفت کہا جاتا ہے، یہی مقام ولایت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا ایمان اس پائے کا ہو، اس پائے کا ہو کہ وہ جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرتا ہو، اور اس کے پاس جو شخص آئے اس کی دلی کیفیات سے وہ واقف ہو کہ یہ بندہ کس کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا ولایت کی دوسری شرط یہ ہے کہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، خدا خوفی کا احساس ہو، اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس ہو۔ تو یہ تقویٰ شرط ہے ولایت کے لیے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ جو تعریف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ تقویٰ کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ ایک راستے سے گزرتا ہے، دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، وہ اس راستے سے گزرتا ہے تو اپنا دامن بچا کر گزرتا ہے کہ کہیں میرا دامن ان خاردار جھاڑیوں میں اٹک نہ جائے، لباس پھٹ نہ جائے۔ فرمایا اسی طرح جب تم شریعت کے راستے پر چلو تو دائیں بائیں جھوٹ بھی ہے، سود بھی ہے، بدکاری بھی ہے، ان سے اپنا دامن بچا کر چلنا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا تقویٰ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس پیدا ہو جائے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے جو ولایت کی بنیادی شرط ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کے چہرے کی زیارت تمہیں خدا کی یاد دلائے، اس کی مجلس نشینی، اس کی صحبت میں آنا، اس کی سنگت میں آنا
اور اس کی ہم نشینی کو اختیار کرنا، اس کی دوستی کو اختیار کرنا، یہ تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ ولی کامل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی شہرت نہیں چاہتا، جو اپنی ذات کو چھاپتا نہیں ہے، چھپاتا ہے، اور رب کا پیغام دیتا ہے اور بندوں کو اپنی طرف لانے کی بجائے رب کی بارگاہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولایت یہ ہے کہ ولی کامل کو دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ولایت کی تعریف کی، آپ فرماتے ہیں کہ ولی کامل وہ ہوتا ہے کہ وہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے، صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو 13 سال گزر گئے پردہ کیے ہوئے، لیکن ان کا جو پیغام ہے، ان کا جو مشن ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور ان کے جو متعلقین ہیں، جو عقیدت مند ہیں، جن کا تعلق ہے ان کے ساتھ، ان کو فیض آج بھی پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ جو ولی کامل ہوتا ہے اس کا عقیدت مند دنیا کے کسی معاملے کے اندر پیر کامل اپنے مرید کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے اتنی بات نہیں کی، اس کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ فرمایا کہ جس وقت بندہ دنیا کے اندر گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ پیر کامل اس کو گناہ سے روکتا ہے، اگرچہ وہ پیر کامل دنیا سے پردہ کر چکا ہو۔ پھر وہ بندہ جس وقت نزاع کی کیفیت میں ہو، وہ پیر کامل اس کے سرانے کھڑا ہوتا ہے، وہ قبر میں ہو، وہ پیر کامل قبر میں ساتھ ہوتا ہے، میدان حشر میں آئے پیر کامل وہاں ساتھ ہوتا ہے، میزان پر ساتھ ہوتا ہے، پل صراط پر ساتھ ہوتا ہے، جہاں تک کہ جو ولی کامل ہے اس کا ساتھ اپنے مرید کے ساتھ تعلق اور ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ ولی کہتا ہے کہ میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، میرے عقیدت مند جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی متفق علیہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے ساتھ تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، جن کے ساتھ تمہارا کاروباری تعلق نہیں ہے، جن کے ساتھ تمہارا دنیا داری کا تعلق نہیں ہے، جن کے ساتھ تمہارا کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے صاحبزادگان کے ساتھ کوئی کاروباری تعلق تو نہیں ہے، لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، اور خونی نسبی تعلق بھی ضروری نہیں سب کی رشتہ داری ہو، لیکن ہم کیوں آئے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ولی کامل سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ رب سے محبت کرتا تھا، تو فرمایا کل حال یہ ہوگا وہ جتنے محبت کرنے والے اس سلسلے کے ہیں، ایک کے ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ ہوگا، دوسرے کے ہاتھ میں تیسرے کا ہاتھ ہوگا، یہ سارے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، وہ ولی کامل سب سے آگے کھڑا ہوگا، اور ان کے مریدین کی پیچھے وہ ایک زنجیر ہوگی، سلسلہ ہوگا، اور فرمایا جب تک ان کا آخری جنت میں نہ چلا جائے ان کا پہلا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ ولی کامل اس وقت تک خود جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے عقیدت مند، اس سے تعلق رکھنے والے، اس کے سلسلے کے لوگ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا یہ صحبت، یہ ہم نشینی، یہ مجلس اختیار کرنا ولی کامل کی یہ فائدہ دیتی ہے۔ اور پھر امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی کامل اپنے مرید کی کس طرح نگرانی کرتا ہے۔ آپ نے ایک مثال دی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر ہیں، اور آپ کے ایک مرید ہیں وہ بصرہ کے اندر ہیں، اور وہ مرید وہ ہیں کہ جو منصب خلافت پر بھی ہیں، اور حضرت جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں، خود بھی ولی کامل ہیں۔ ان کے ذہن میں گناہ کا خیال آ گیا، گناہ کیا نہیں، صرف خیال آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس میں گناہ کے ارادے پر کوئی پوچھا نہیں جاتا جب تک کہ اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے۔ اب صرف خیال آیا، خیال آنے سے ان کا چہرہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، دروازہ بند کر لیا، جب کوئی آتا دستک دیتا تو جواب دیتے کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس کیفیت میں ایک دن گزرا، رات توبہ بھی کرتے رہے، صبح اٹھے تو چہرے کی کچھ سیاہی کم ہو گئی، دوسری رات آئی پھر یہی کیفیت، توبہ کرتے رہے، صبح اٹھے تو چہرے کی سیاہی کچھ اور مزید کم ہوئی، تیسری رات گزری تو چہرے کی ساری سیاہی ختم ہو گئی، 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ بڑے خوش ہوئے کہ وہ جو گناہ کا خیال آیا تھا اس کی وجہ سے مجھے میری بدعملی کی یہ سزا ملی، پھر وہ سزا دور بھی ہو گئی میری توبہ کی وجہ سے۔ ابھی جب وہ یہ بات سوچ رہے، اسی لمحے ان کے دروازے پر دستک ہوئی،
دروازہ کھولا تو ایک بندہ خط لے کر کھڑا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ آسمان تصوف کے نیر تاباں، سلسلہ جنیدیہ کے بانی، اور ان کی سلسلے کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان کے سلسلے کے جو مرید ہیں، ان مریدوں میں سے ایک مرید کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بھی سلسلہ جنیدیہ میں ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کا خط، دروازے پر ایک قاصد لے کر کھڑا ہے، اس شخص نے خط پکڑا جو خلیفہ بھی ہے حضرت جنید بغدادی کا، خود آپ بغداد میں ہیں، وہ بصرہ میں ہے۔ خط کھولا تو حضرت جنید بغدادی نے لکھا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے، یہ جو تو نے عمل کیا ہے، گناہ کا ارادہ کیا ہے، میری نصیحت پلے باندھ لے، آج کے بعد گناہ کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اب میلوں کا فاصلہ ہے، ان کو کس نے خبر دی؟ لیکن آگے جو بات حضرت جنید بغدادی نے لکھی وہ قابل توجہ ہے کہ ولی کامل کس منصب پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں آج 3 دن سے دھوبیوں کی طرح تیرا چہرہ دھو رہا ہوں۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تیری توبہ کام آئی ہے، وہ راتوں کو اٹھنا کام آیا؟ نہیں، فرمایا 3 دن سے میں تیرا چہرہ دھو رہا ہوں دھوبیوں کی طرح۔ آج کے بعد گناہ کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہ آئے، اور اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، صرف خیال ذہن میں آیا، تو فرمایا یاد رکھ، رب کا ولی جس منصب پر فائز ہوتا ہے، وہاں گناہ کا خیال بھی آ جائے تو رب کو جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے منصب کا تقاضا ہے۔ تزکیہ نفس اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کے عقیدت مند ہیں، جو اس کے متعلقین ہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کے دلوں کو اس نے جلا بخشنی ہے، دلوں کو پاک کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تو اس منصب کا تقاضا ہے کہ اس کے ذہن میں گناہ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو ولیوں کی مجلس ہے، اولیاء کی صحبت ہے، اولیاء کی سنگت ہے، یہ ایمان پر بھی پہرا دیتی ہے اور عقیدے پر بھی پہرا دیتی ہے۔ آپ ذرا بولیں یہ 2 لفظ، کس پر پہرا دیتی ہے؟ ایمان پہ بھی اور عقیدے پر بھی۔ کیا؟ ولی کامل کی صحبت، اس کی ہم نشینی، اس کی مجلس اختیار کرنا، اس کی صحبت میں آنا، یہ ایمان کی بھی حفاظت کا ضامن ہے، عقیدے کی بھی حفاظت کا ضامن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے پھر یہ کہ عقیدے کی حفاظت تو وہ ولی کرے گا جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جس کا اپنا عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہو، اور جو نئی تعویلات کو پیش کرے اور اپنی خواہشات کو عقیدے کا نام دے دے، وہ اپنے متعلقین کی عقیدت مندوں کے کیا عقیدے کی درستگی کرے گا، اور کیا وہ کسی کی اصلاح کرے گا، اور کیا وہ ایمان پر پہرا دے گا، جبکہ اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا اپنا ایمان مستحکم نہیں ہے، وہ خود کسی کی کیا اصلاح کرے گا جب وہ خود قابل اصلاح ہے۔ آئیے جس بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے انارکلی کے اندر ایک محفل میلاد تھی، تو میں والد صاحب کے ساتھ وہاں شریک ہوا۔ یہ جو آج ہماری محفل کا حال ہے، ہمارے نہ بولنے کی وجہ سے اور نہ روکنے کی وجہ سے حال کہاں تک پہنچ گیا۔ کس طرح نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں، ان پر نام لکھا ہوا پاؤں کے نیچے آتا ہے، پھر جو پھینکنے کا طریقہ ہے علماء پر اور پھر ناتخوانوں پر، کس انداز سے، کہ جو ایک بازاری طریقہ ہے۔ وہاں اس محفل کے اندر حضرت قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت تھی، غالباً پیرس مارکیٹ یا اس طرح کوئی مارکیٹ تھی، وہاں محفل میلاد تھی۔ تو 2 صاحبان جو تھے وہاں کے تاجر تھے، 10 روپے کا نوٹ تھا، اس کو دونوں مل کر پکڑ کر، جس طرح محفل میں طریقہ ہوتا ہے، 2 نوٹ کر 10 روپے کا نوٹ لے کر پیچھے سے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے آئے، تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ اتنا وزنی نہیں ہے کہ اس کو 2 آدمی مل کر اٹھا کر لا رہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ولی کامل کی طبیعت اور مزاج کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ وہ قابل اصلاح بات کو دیکھتا ہے تو خاموش نہیں رہتا، وہ اصلاح کرتا ہے۔ آج جو ولایت کا تصور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر عام کیا جا رہا ہے، وہ تصور یہ ہے کہ اللہ والے کسی کو کچھ نہیں کہتے، جبکہ کسی کو کچھ نہ کہنا اس کو حدیث میں گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ رب کا ولی خاموش نہیں رہتا، اور یہ ولایت کی تعریف نہیں کہ اللہ والے کسی کو کچھ نہیں کہتے، اللہ والے کہتے ہیں۔ وہ اگر برائی کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی بولتے ہیں، اچھائی کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔
تو مولانا روم کہتے ہیں کہ ولی کامل کی صحبت اور ہمنشینی میں ولی کے تو جتنا قریب ہوگا تو اصل میں خدا کے قریب ہو رہا ہے، اور تو ولی کامل سے جتنا دور ہوگا اصل میں تو خدا سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فرق ہے تجھ میں اور رب کے ولی میں، فرق ہے، ایک ہے تیری زبان سے اللہ کا لفظ بولنا اور ایک ہے ولی کامل کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلنا۔ فرمایا تیرے بولنے میں اور ولی کامل کے اللہ کا لفظ بولنے میں فرق ہے۔ جب تو اللہ بولتا ہے تو تو نے فقط ایک اللہ کا لفظ اپنی زبان سے بولا، جب رب کا ولی بولتا ہے تو اس لفظ کے ساتھ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ وہ رب کا ولی جب اللہ کا لفظ بولتا ہے تو اس کی ضرب دل پر لگتی ہے، اس کی تاثیر اور اس کی برکات اور اس کی انوار وہ اپنی مثال آپ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کوئی بندہ یہ کہے، اپنے آپ کو عقل کل تصور کرتے ہوئے یہ کہے مجھے ایمان کی حفاظت کے لیے نہ نسبت کی ضرورت ہے، نہ بیعت کی ضرورت ہے، نہ ولی کامل کی ضرورت ہے، تو فرمایا یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اور مولانا روم نے مثال کیا دی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی، اور اس تفسیر کبیر کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سینکڑوں دلائل اکٹھے کیے کہ وہ رب واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے۔ سینکڑوں دلائل اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت پر تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اکٹھے کیے، توحید پر درس دیا۔ توحید کا درس ان کی زندگی کا مشن تھا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نسبت کی ضرورت نہیں ہے، بیعت کی ضرورت نہیں ہے، کسی اللہ والے کی ضرورت نہیں ہے، امام فخر الدین رازی جیسے قرآن کے مفسر اور محدث اور عالم اور فقیہ، جس وقت نزاع کی کیفیت طاری ہوئی، شیطان لباس بشریت میں آ گیا، بشر کا روپ دھار کر آیا، اور اس نے آتے ہی کہا امام فخر الدین رازی سے کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، اس نے دلیل کو توڑ دیا، دلیل کا رد کر دیا، دلیل کا جواب دے دیا، ایک اور دلیل دی، دلیل پر دلیل دیتے رہے آپ، جو دلیل آپ دیں وہ دلیل توڑ دے۔ شیطان تھا، ہر دلیل کا رد کر دے، دلیل کا جواب دے، دلیل توڑ دے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، پریشان اس لیے ہوئے کہ ساری زندگی میں نے توحید کا درس دیا، اب نزاع کی کیفیت میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ کیا معاملہ بنا کہ شیطان میرا ایمان برباد کرنے کے لیے آ گیا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ توحید پر دلیل، اور جو دلیل میں دیتا ہوں وہ دلیل توڑ دیتا ہے، اس کا رد کر دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اور مفسر اور فقیہ اور عالم، یہ مرید تھے حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبند کے شیخ ہے، یہ ان کے مرید تھے، ان کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا، ان کی بیعت تھی، ان سے تعلق تھا۔ تو اس پریشانی کے عالم میں اپنے شیخ کامل حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا کہ آپ میری دستگیری فرمائیں، یہ عجیب مسئلہ ہو گیا، ساری زندگی دین پڑھایا، اب نزاع کی کیفیت ہے، اب یہ شیطان آ گیا ہے، پریشان کر رہا ہے، توحید پر دلیل مانگتا ہے، اور جو دلیل سینکڑوں دلائل دے چکا ہوں، ہر دلیل کا رد کرتا ہے، سینکڑوں میل کے فاصلے پر، سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبند کے سرخیل، آپ وہاں وضو کر رہے تھے، آپ نے وہ جو برتن تھا پانی والا اس کو دیوار میں مارا اور وہاں سے آواز دی، فرمایا رازی کہتا کیوں نہیں کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ مجھے خدا کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات کیوں نہیں کہتا؟ جس وقت شیخ کامل نے سینکڑوں میل کے فاصلے سے آواز دی تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان سے کہا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانگتا ہوں، تو وہ دوڑ لگا گیا۔ اب اتنے بڑے عالم، فقیہ، مفسر، محدث، لیکن رابطہ ہے ایک ولی کامل کے ساتھ، اور وہ ولی کامل ایمان پر بھی پہرا دے رہا ہے، عقیدے پر بھی پہرا دے رہا ہے۔ تو جو ولی کامل ہوتا ہے وہ انسان کے عقیدے کی بھی، ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ولایت کی 12 صفتیں بیان کی ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں 12 صفتیں ذکر کی۔ آپ نے فرمایا ولی کون ہے؟ جو 2 صفات اللہ رب العزت والی، ان 2 صفات کا مظہر ہو، صفت غفار اور صفت ستار۔ 2 صفات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ولی کی ذات میں نظر آئیں، صفت رفیق اور صفت شفیق۔
دو صفات حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، صادق بھی ہو متصدق بھی ہو، جھوٹا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ دو صفات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، ولی کامل، عامر بالمعروف بھی ہو، ناہی عن المنکر بھی ہو، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور دو صفات حضرت عثمان ذو النورین والی، ولی کامل شب بیدار ہوتا ہے، اس کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی بلکہ وہ قائم اللیل ہوتا ہے، قیام اللیل کی صفت میں سے متصف ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت حضرت عثمان غنی کی یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے۔ دو صفات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، ایک یہ کہ ولی کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ حالات کو دیکھ کر یہ نہیں کہ حالات کیسے ہوں تو بات کرنی اور کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں بات کرنی ہے، حالات کا رخ دیکھ کر نہیں، فرمایا ولی بزدل نہیں ہوتا، ولی جرت والا ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت مولا علی المرتضیٰ والی کہ ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، ولی عالم ہوتا ہے اور علم کا علم بردار ہوتا ہے۔ اب جو میری مراد یہاں ہیں وہ آپ نے سمجھ لیے، میں ڈگریوں کی بات نہیں کر رہا کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں ہوں تو وہ ولی کامل کہلائے گا۔ دین کی بنیادیات کا علم اس کے پاس ہو، ضروریات دین کو جانتا ہو، دین کے بنیادی مسائل سے واقف ہو، اور دین کی بنیادی ضروریات کیا ہیں، ضروریات دین کیا ہیں، ان سے واقفیت ہو۔ اگر دین کی الف با بھی نہیں جانتا تو وہ باقی لوگوں کی اصلاح کیا کرے گا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت شیطان کے چیلے اکٹھے ہوئے ابلیس کے پاس تو ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا آج تم نے کیا کیا؟ ہر ایک نے کہا میں نے لڑائی کرائی ہے، میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، میں نے قتل کروا دیا۔ تو ایک چیلا شیطان کا ابلیس کا بولا، اس نے کہا میں نے ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روکا ہے، دین پڑھنے سے روکا۔ تو ابلیس اچھل کر ترس سے نیچے آیا اور اس نے اپنے چیلے سے کہا یہ کام جو تھا نا کرنے والا وہ تو نے کیا ہے، تو نے مدرسے سے روکا، دین پڑھنے سے روکا، دین کی تعلیم حاصل کرنے سے روکا، اصل کام تو نے کیا ہے۔ تو باقی چیلے پوچھتے ہیں اس میں کیا بڑائی والی بات ہے کہ تعلیم سے روک دیا، دین سے روک دیا؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں تجربہ کر کے دکھاتا ہوں، ایک ہے جاہل صوفی اور ایک ہے پڑھا لکھا عالم دین جاننے والا صوفی۔ شیطان سے کہا یہ ایک شیشی لے جاؤ، اور وہ جو جاہل صوفی ہے، فقط صوفی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ وہ نہ تصوف جانتا ہے نہ دین جانتا ہے، تو صبح جب وہ مسجد سے نکلے تو یہ شیشی اس کے پاس لے جانا اور اس سے پوچھنا کہ یہ جو سمندر ہیں کیا اس شیشی میں آ سکتے ہیں؟ جاہل صوفی سے شیطان پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ سارے سمندر اس شیشی میں آ سکتے ہیں؟ اب علم نہیں تھا نا، شیطان کے وار کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم سمندروں کی بات کرتے ہو، ایک سمندر بھی اس شیشی میں نہیں آ سکتا، یہ شیشی ہے کتنی ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ اب اس کے پاس جاؤ جس نے علم پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، اس سے جا کر یہی سوال کرو۔ وہ شیشی لے گیا اور اس دین کے عالم سے جو صوفی بھی تھا عالم بھی تھا، اس سے جا کر کہا جناب سمندر اس شیشی میں آ سکتے ہیں؟ اس نے کہا تو شیشی کی بات کرتا ہے، رب کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ رب چاہے تو سوئی کے اندر جو سوراخ ہے نا، رب چاہے تو کروڑوں سمندروں کو سوئی کے سراغ سے گزار سکتا ہے۔ تو اب ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے اب تمہیں سمجھ آئی ہے کہ جاہل صوفی پر میرا وار کیسے چلتا ہے، میں کیسے اس کو گمراہ کرتا ہوں، میں کیسے اس کو خوشنمائی میں مبتلا کرتا ہوں۔ چند اس کے چیلے چانٹوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عقل کل کیسے سمجھنے لگتا ہے جبکہ وہ دین سے کتنا دور ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ یہ بتائیے صوفیاء سے کہ تصوف ہے کیا؟ فرمایا تصوف عین دین ہے، دین سے ہٹ کے کوئی چیز تصوف نہیں ہے، تصوف دین سے جدا کسی چیز کا نام نہیں ہے، طریقت کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، طریقت وہی ہے جو دین ہے، طریقت اتباع رسول کا نام ہے، طریقت سنت رسول کی پیروی کا نام ہے۔ جس طرح حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک ولی کامل تھے حضرت حبیب رائی، بکریاں چراتے تھے، ایک شخص نے انہیں دیکھا بکریاں چرا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز شروع کر دی، بکریاں کھڑی ہیں، ارد گرد بھیڑیے حفاظت کر رہے ہیں، بھیڑیوں نے گھیرا بنایا ہوا ہے، حصار بنایا ہوا ہے۔ تو جب حضرت حبیب رائی نے سلام پھیرا تو اس شخص نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا حضور ایک مسئلہ تو بتائیں۔ فرمایا پوچھو۔ کہا جناب یہ بھیڑیوں کی دوستی بکریوں سے کب سے ہو گئی ہے؟ ان کا تو کام ہی جانور کو چیر پھاڑ کے کھانا، ان کی خوراک ہے یہ،
تو ان کی دوستی آپس میں کب سے ہو گئی؟ فرمایا جب سے بکریوں کے مالک نے اللہ سے دوستی کی ہے، بیڑیوں کی دوستی بکریوں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ پھر اس شخص نے، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، حضرت حبیب رائی سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ انہوں نے ایک مٹی کا پیالہ لیا اور ایک پتھر کے نیچے رکھا، پتھر میں سے دودھ نکلنے لگ گیا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جناب یہ کیا کمال ہے کہ پتھر میں سے دودھ نکل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کام تو بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا فقط اتباع رسول سے۔ جب تیری پوری زندگی حضور کی اتباع کا کامل نمونہ بن جائے، تیرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، زندگی کے سارے معاملات نبی علیہ السلام کے طریقے کے تابع ہو جائیں گے، تو پھر تو دیکھے گا، تو پتھروں کو حکم دے گا تو پتھروں سے پانی کے چشمے تیرے لیے جاری ہوں گے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہی پیغام حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبند کے شیخ آپ نے بھی دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے وہ، اور یہ بھی داتا صاحب نے نقل کیا، کہ مجھے ایک دن وہ مقام ملا جس مقام کے بارے میں صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ بایزید کی معراج تھی۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے قرب میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ میں نے جہاں رب کائنات کی بارگاہ میں کچھ سوالات عرض کیے، میں نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا الہی میں آج تیرے جس قرب تک پہنچ آیا ہوں میں اس سے آگے آنا چاہتا ہوں، میں اور قرب چاہتا ہوں، تو الہی تو بتا کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے جو مجھے تیرے اور قریب نہیں آنے دیتی؟ تو فرمایا کہ بایزید وہ تیری خودی ہے، تیری انا ہے، تیرا تکبر ہے، وہ بڑائی کا تصور ہے، وہ تجھے میرے قریب نہیں آنے دیتا۔ اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے، اپنی خودی کو، اپنی انا کو مار کر، ختم کر کے، روند کر، پاؤں کے نیچے کچل کر پھر میرے قریب آ۔ جب تو اپنی خودی کو، اپنی انا کو ختم کر کے آئے گا تو پھر وہ قرب حاصل ہوگا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی کی بات ختم نہ ہوئی، آپ نے پھر سوال کیا یا اللہ وہ خود ہی ختم کیسے ہوگی؟ وہ انا جو ہے، وہ جو بڑائی ہے، وہ جو تکبر ہے، وہ کیسے ختم ہوگا؟ فرمایا بایزید ایک کام کر، داتا صاحب نے لکھا، اور یہ جملے آپ دل کی تختیوں پر لکھ لیں، نقشبندی شیخ کا پیغام ایک نقشبندی آستان کرم سے، داتا صاحب فرماتے ہیں بایزید بسطامی کو جواب ملا، اگر تو اپنی انا کو، خودی کو ختم کرنا چاہتا ہے ایک کام کر، لفظ داتا صاحب کے، فرمایا جواب آیا میرے حبیب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، تیری خودی ختم ہو جائے گی اور رب کا خاص قرب مل جائے گا۔ تو کامل اتباع رسول کے اندر، کامل اتباع رسول کے اندر کامل تصویر پیش کر، تیرا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر ایک عمل جس وقت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا تو خود ہی ختم ہو جائے گی۔ جب تو اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں فنا کر دے گا تو پھر تو اتنے قریب آئے گا کہ جس قرب کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رات جب بستر پر لیٹے تو بائیں کروٹ لیٹ کے، جبکہ سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے، جب آپ بائیں کروٹ لیٹے تو فوراً اس نیند کے اندر پیغام دیا گیا کہ احمد سرہندی یہ میرے حبیب کا طریقہ نہیں ہے، بس یہ خیال آیا تو آپ فوراً دائیں کروٹ پر مڑ گئے۔ جب دائیں کروٹ مڑے تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سنت رسول کی پابندی کی، حالانکہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی بائیں کروٹ پر بھی لیٹے تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اولیاء کا معاملہ اور ہے۔ فرمایا جیسے ہی میں دائیں کروٹ پہ مڑا تو انوار و تجلیات ایسے کھلے مجھ پر، اور مجھے صدا دے کر کہا گیا کہ تو نے میرے حبیب کی سنت کا جو ادب کیا ہے، میرے حبیب کے طریقے کا جو ادب کیا ہے، اے شیخ احمد سرہندی تو بھی بخشا گیا، اور وہ خادم جو تیرے پاؤں دبا رہا ہے وہ بھی بخشا گیا۔ اس نسبت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، آخری دو مختصر باتیں اور بات ختم۔ یہ صحبت اور ہم نشینی اور یہ مجلس کیا فائدہ دیتی ہے؟ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہو گیا، جناب بیعت ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی جو دھوکہ آج ہمیں دیا جاتا ہے کہ اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، وہی رب تو قرآن میں فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ اسی رب کا فرمان ہے کہ جی اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، اور قرآن موجود ہے، تو یہ پیر اور یہ بابے اور یہ ولی اور کیا ضرورت ہے ان کی؟ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سوال ہوا تو صرف آپ نے ایک مثال دی، علمی بات میں نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا ہے شہر کے اندر
کارپوریشن والے آرڈر جاری کرتے ہیں کہ یہ جو کتے پھر رہے ہیں ان کو مار دو، لیکن ساتھ ایک خاص نوٹ لکھتے ہیں۔ وہ نوٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اس کو کچھ نہ کہنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس کا پٹا بتاتا ہے لاوارث نہیں ہے، اس کی نسبت ہے اور اس کا پٹا کسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا انشاءاللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ فرمایا کہ کل میدان حشر میں چشتیت کا پٹا، قادریت کا پٹا، نقشبندیت کا پٹا اور سہروردیت کا پٹا جب گلے میں ہوگا تو یہ پٹے والے نہیں مارے جائیں گے، ان کی نشانی بتائے گی کہ یہ رب کی ولی کی سنگت میں زندگی گزار کر آئے گا۔ اور پھر ولی کی صحبت دیکھنی ہو تو قرآن مجید کو پڑھیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن نے یہاں تک بیان کیا ان کے کروٹ بدلنے کو قرآن نے بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان کی سنگت میں کتا بھی تھا، وہ 5 تھے تو چھٹا کتا تھا، 6 تھے تو 7واں کتا تھا، بار بار ذکر آتا ہے۔ حالانکہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہم کسی کے دروازے پر چلے جائیں اور ایک کتا جو حفاظت کے لیے ہم نے رکھا ہو ساتھ لے جائیں، ہم 3 آدمی ہوں، میزبان ہم سے پوچھے کہ کتنے لوگ ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم 4 ہیں، 3 ہم ہیں اور چوتھا ساتھ کتا بھی آیا ہے۔ کتے کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن قرآن بار بار کتے کا ذکر کر رہا ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ کیوں؟ قرآن بتا یہ رہا ہے کہ اگر تم قابل ذکر نہیں ہو، کسی قابل ذکر کی صحبت میں آ جاؤ گے تو قابل ذکر بن جاؤ گے۔ تم ناقص ہو، کسی کامل کی صحبت میں آ جاؤ گے تو وہ کامل کی صحبت تمہیں بھی کامل بنا دے گی۔ اگرچہ کتا کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن وہ جن کی صحبت میں تھا انہوں نے رب کی توحید کی خاطر مشکلات کو برداشت کیا تھا، غار میں پناہ لی تھی، قابل ذکر کی صحبت کی وجہ سے رب نے ان کو بھی قابل ذکر بنا دیا۔ تو وہ تو ایک جانور ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب وہ کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کرتا ہے تو ایک قاعدہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے محبت کے پیمانے کیا ہیں، ہمارے محبت کے معیارات کیا ہیں۔ جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے کیا وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ ولی کامل کہلائیں؟ تو وہ معیار زمانے نے دیا ہے کہ ولی کامل زمین کے اوپر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے، اور جب وہ دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے تو اس کا فیض اسی طرح جاری رہتا ہے جس طرح اس کی زندگی میں اس کا فیض جاری تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس آستان کرم کے فیض کو قیامت تک یوں ہی شاد اور آباد رکھے۔ حضرت قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن تھا رب کائنات اس کو اسی طرح شاد و آباد رکھے۔ وما علینا